صحیح رہنا چاہیے گا. شمشاد بھائی، جو مقبرہ ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے بتائیے گا. شروع میں کیسے تھا، آہستہ آہستہ کیسے بننا شروع ہوا، اور اب تک کتنا ایک حصہ اس کا مکمل ہو چکا ہے؟ بھائی تعمیر جو ہے وہ ابا کے انتقال کے 15 سال کے بعد شروع ہوئی، اور قابضین کہہ لیجیے آپ، جو یہاں پر معتبر لوگ تھے، جو ٹرسٹ چلا رہے تھے، جو جن کے قابو میں مطلب جو یہاں پہ قابض تھے، ان لوگوں نے روڑے اٹکائے ہمیشہ کہ جی ابھی نہیں ہو سکتا، یہ ریکوائرمنٹ ہے، جب تک یہ پوری نہیں ہوگی وہ پوری نہیں ہوگی. بہرحال کیونکہ تعمیر کے لیے جو وقت معین تھا جب وہ آ گیا، دو حضرات میں یقینی کچھ بھی ہو جائے میں ان لوگوں کو کبھی بھی نہ اگنور کروں گا، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کا تذکرہ ہی گول کر دوں. دو حضرات جن میں ایک ابھی حیات ہے اور ایک گزر چکے. حیات جناب خواجہ شمس الدین عظیمی، دوسرے حضرت محمد تقی قلندری. یہ دونوں میرے پاس آئے. ظاہر ہے بڑا بیٹا ہوں، قبر میں اتارا میں نے، قبر بنائی میں نے. پہلے مزار شریف جو چھپر نما تھا وہ میں نے بنایا، لیکن یہاں کے لیے میں بھی برابر توجہ میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے یہاں پر ایک پرماننٹ بلڈنگ بن جائے. یہ دو حضرات میرے پاس آئے کہنے میں بھائی یہ تو ہم ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، یہ میں بتاتا ہوں، یہ تخصیص نہیں ہے، اس میں عمر بھائی اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. فرمائیے کیسے، کس مقصد سے، کیا کام ہے؟ کہنے میں تعمیر. میں نے کہا بھائی تعمیر کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. کہیں گے بھائی یہ تو وہ کہتے ہیں نا، ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو. آپ کھڑے ہو جائیں، دیکھیں ضروریات خود بخود پوری ہوتی رہیں گی. یو آر موسٹ ویلکم. سو اگلا دن جو طے ہوا، ہم تینوں اپنے اپنی جگہوں سے، گھروں سے آ گئے یہاں پہ. بسم اللہ کر کے کدال پھاوڑا ہاتھ میں لیا. پہلا کدال میں نے چلائی، پھر میں نے حفیظ صاحب کو دیا، انہوں نے چند کدالیں چلائیں، پھر خواجہ صاحب کو دیا، اور پھر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. لیکن ایک چیز اس میں ہے، بہت کوآپریشن ہر طرف سے ظاہر ہے، کوآپریشن کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن مکمل طریقے سے بنیاد سے اوپر تک میں جو کسی صورت معمار نہیں ہوں. بلڈنگ کنسٹرکشن سے میرا کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا. میں پروفیشنلی ایئرکرافٹ انجینئر ہوں، لیکن یہ تمام کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. لسیوں مستری اور مزدوروں کے باوجود یہ تمام کنسٹرکشن کے جو مین
کمپوننٹس ہیں، تمام در، تمام آرچیز، تمام گنبد میرے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ایریکشن میرے اپنے ہاتھ کا ہے، لیکن میں اسے کچھ اور نہیں، ان کی تربیت ہی سمجھتا ہوں کہ میں زندگی کے جن نشیب و فراز سے گزرا، پالی ٹیکنک میں ویلڈنگ اور ووڈ واکنگ، ایئر فورس میں کنسٹرکشن، اسٹرکچرل کنسٹرکشن، پی آئی ایم ایڈمنسٹریشن، اسٹرکچر ڈپارٹمنٹ پورا میرے انڈر تھا۔ I was on duty in service when I started this construction. میں اپنی ڈیوٹی بھی کر رہا تھا، بہت سے موقعوں پر مجھے چھٹی بھی لینی پڑی، ورنہ عام طور سے ڈیوٹی کرتے ہوئے مارننگ ڈیوٹی کرا لی تھی میں نے اپنی، اور ایوننگ میں انشاءاللہ 4:30 سے 5 بجے تک میں یہاں پہنچ جاتا تھا، اور رات گئے تک تو کئی دفعہ تو کئی دن گھر بھی جانا نہیں ہوا۔ لیکن میں اسے کسی صورت بھی اپنی کوئی اچیومنٹ نہیں سمجھتا، کسی صورت بھی۔ یہ ان کی مرضی جب تھی جیسے تھی، بڑے مرحلے، بڑے مشکل مرحلے آئے، خاص طور سے یہ 40 فٹ اتر کے گنبد کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بتا دیا گیا اب ایسے کرنا، اب ایسے کرنا، بتانے والا کون یہ مت پوچھے گی، یہ نہ پوچھیے گا، لیکن میں اس سے ہٹ کے کچھ اور آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پوچھے بغیر۔ دیکھیے، خصوصی طور پہ بٹھا کے مجھے اپنے پاس انہوں نے کہا کہ آپ غور سے میری بات سنو، میرا اب آخری وقت اور روحانیت کو کوئی مٹیریل جائیداد کبھی نہیں سمجھنا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اپنی جیب سے نکالے اور دوسری جیب میں ڈالے، یہ صرف رضا الہی، حضور کی اپروت، ان کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کبھی تم دیکھو کچھ محسوس ہو، تمہیں وصیت جو کچھ ہونی ہے میں بھی نہیں بتا سکتا، لیکن اگر کبھی تم نے اس کو ذریعہ معاش بنایا تو جو کچھ ہے وہ اتنی جلدی ختم ہوگا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، کبھی پرچار روحانیت کا نہ کرنا، اس لیے کہ جو روحانیت کا پرچار کرتے ہیں ان میں روحانیت ان کے قریب بھی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا دار لوگ ہی جائیدادیں بناتے ہیں، دولت اکٹھا کرتے ہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے 40 سال نوکری کی ہے، 73 سال کی عمر ہے، میں دولت کے پیچھے نہیں بھاگا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے میرے والد صاحب کے نام کو یوٹیلائز کر کے دولت بنائی جا رہی ہے۔ آئی تھنک کہ اب یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ بھی انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا آزمانے کا۔ انہوں نے کہا کبھی کسی کے پاس جاؤ کسی بھی کام کے لیے، یعنی دعا کے لیے، اور وہ کچھ پیسوں کا طلبگار ہو، رقم کا طلبگار ہو، کسی فیور کا طلبگار ہو، کسی چیز کا، تو سمجھو کہ وہ بازار میں دکاندار ہے، روحانیت بیچنے کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان کی اب 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پہلا تو سینگ نہ مارنا، ہمیشہ لوگوں سے ادب سے، طریقے سے، سلیقے سے، محبت سے بات کرنی ہے، دل نہیں دکھانا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے روحانیت ہرگز ذاتی نمائش
नुमाइश की इजाज़त नहीं देती। नुमाइश हरगिज़ हरगिज़ किसी सूरत बिकाऊ माल नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। आखिरी सवाल कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हजूर कलंदर बाबा कब कराची आए, कहाँ से आए, कहाँ कहाँ रहे, कि इसकी थोड़ी सी डिटेल। कराची हम 1947 दिसंबर में आ चुके थे। केमाड़ी से यानी बाय शिप आए थे और चाकीवाड़े में पहला क़याम चाकीवाड़े के एक कमरे के घर में हुआ। वहाँ से सन 52 में मुंतकिल हो गए थे गांधी उस्मानाबाद के एक घर में। आखिरी सवाल सिर्फ मेरे लिए खुशियों की दवा। बाबा जान एक दिन पता नहीं मैंने कैसे देखा था, मुझे याद नहीं था। मुझे ऐसे लगा कि मुझे आपने कुछ पैसे दिए, वो मैं ले के पकड़ के दे रही हूँ। मुझे पता नहीं, आपने मुझे दिए तो मुझे हाँ। वापस करने चाहिए ना वो। आप दोबारा से क्यों देना चाहते हो? नहीं, मुझे बस महसूस हुआ कि मैं पकड़ा रही हूँ आप। हाँ, तो एक मिनट दिखाइए। ये पकड़, नहीं ये पकड़ लिए। वहाँ पे जो डब्बा रखा हुआ है ना, उसमें एक मेरे पास ईमानत थी, वो मैं डाला हूँ तो ये मिल जाता। बस मैंने आप बस उसमें डाल दीजिए। ठीक है जी, बस मैं इसीलिए उसमें डाल दीजिए, अच्छा जी सुना दे। क्योंकि ये यहाँ की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। अगर आती है कार्ड ये नहीं, हाँ हाँ, तो ठीक ना, मैंने आपको सही मकाम पर भेज रहा हूँ। इतना ऑक्सीडेंस चेंज हो गया। जी, वो 3 सवाल है ना, तो 3 फ्रेम का मतलब यह है कि क्लोजअप से लेंगे। आप क्लोज। तो ये सवाल आप रिपीट करेंगे? जी, आपकी गलत। अच्छा, हजूर कलंदर बाबा